دوستوں، ساتھیوں، یہ سندو دیش کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ فیس بک پر آپ سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہماری وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی نقطہ نظر ہوتا ہے جو سندھ کی قومی تحریک کا نقطہ نظر یا موقف ہے۔ ہمارے خطے کی جتنی تاریخی قومیں ہیں، بلوچ، پشتون، سندھی، ہم بار بار اپنا موقف رکھتے آئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ پشتون جو دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ان کا موقف آتا رہتا ہے۔ بلوچ دوستوں کا جو موقف ہے وہ بھی رکھتے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے بھی جو تاریخی موقف یا قومی تحریک کا جو نقطہ نظر ہے، ہم وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہے ہیں۔ اب چونکہ حالات یعنی پاکستان کی جو پوری ہسٹری تھی، اس ہسٹری میں جو کچھ ہوا، جو سیاسی بلنڈرز ہوئے ہیں، جو سیاسی طور پر جبر ہوا ہے، سیاسی اور معاشی دہشت گردی تاریخی قوموں کے خلاف جو روا رکھی گئی ہے، اب باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی مذہب کے نام پر لوگ گمراہ ہوں گے، یا فوج کو پنجابی سفاک اور قاتل جو فوج ہے اس کو اب کوئی مقدس گائے ماتا بنا کر اگر وہ پیش کیا جائے گا کہ بھائی یہ اب مقدس گائے ماتا ہیں، اب یہ نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ خود پنجاب کے اندر جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے، پنجاب کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور پنجاب میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پنجاب میں جو کچھ سیاست کے ساتھ فوج کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب کے لوگوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نہ صرف جو ہماری اپنی قومیں ہیں، ہمارے جو عوام ہے، نہ صرف ان کو بلکہ قومی جتنی تاریخی قومیں ہیں اور ان کی قومی تحریکیں، ان کے سیاسی کارکنوں کو مل بیٹھ کر سمجھنا ہوگا، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ جو ہمارا عوام ہے ان کو بھی سمجھانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ 70 سال یا جو ٹائم پاکستان کو ہوا ہے، یہ اس ٹائم میں اتنا بڑا کوئی تاریخ کے نظر میں یہ اتنا بڑا ٹائم یا وقت نہیں ہے، لیکن اس 70 سال کے اندر پاکستان کے جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو چیزیں کھل کر اب لوگوں کے سامنے جو آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے جو باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں یا عام جو لوگ ہیں، ان کو باتیں اب سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند باتیں جیسے سیاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے شیخ مجیب رحمان کے یعنی 70 کی 71 کی جو الیکشنز تھی اور 70 کی جو صورتحال تھی، اس وقت نہ میڈیا آزاد تھا، نہ سوشل میڈیا تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور 70 کے اس یعنی جو بنگال کی جو آزادی کی جو تحریک ہے، اس دوران جتنا قتل و غارت اس فوج نے کی، پنجابی سفاک فوج نے جتنا قتل عام کیا، غارت گری کی، بچیوں کی عصمت دریاں کی گئی، 30 لاکھ سے زیادہ
وہ مسلمان بنگالیوں کو جو جس بے دردی کے ساتھ فوج نے مارا، اس ٹائم پہ نہ میڈیا تھی نہ سوشل میڈیا تھی اور یہ لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میڈیا پاکستان کی پروپیگنڈا تھی وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور بالکل فوج کے قبضے میں ہے، سب کچھ صورتحال اس کے کنٹرول میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن فوج نے ہتھیار پھینکے، اس ہتھیار پھینکنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی فوج کی خبریں یہ آ رہی تھی کہ سارا بنگال ہمارے کنٹرول میں ہے اور کوئی چنتا کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے سرنڈر کیا، فوج نے ہتھیار پھینکے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ غزوہ ہند اور یہی غزوہ ہند تھی۔ غزوہ ہند کا مطلب کیا تھا کہ ہندوستان کی فوج سے مسلمان جا کے لڑیں گے، اور وہ لڑے اور انہوں نے سرنڈر کیا، ہتھیار پھینک دیے۔ ہندوستان کے فوج کے آگے ان مجاہدوں نے اور پاکستان کی اللہ اکبر کہنے والی فوج نے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈالے، اور ذلت بھری شکست جو ان کو آئی وہ تو انہوں نے قبول کی، لیکن بنگال کی سیاسی آزادی کے حق کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، آخر تک نہیں کیا، یا جا کے انہوں نے ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ لیکن وہ کیونکہ کچھ پرانی بات ہو گئی ہے، اور آج جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے، میں جس طرح دیکھ رہا ہوں، 3 چیزیں میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ نمبر 1، آصف علی زرداری کو انہوں نے جیل میں ڈالا اور زبان کاٹی، یہ کیا وہ کیا، یہ تو چلو ایک سندھی تھا، وہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کو کس طرح ISI نے آرگنائز طریقے سے سازش کر کے، یعنی مختلف گروہوں سے کس طرح شہید کروایا، یہ ایک اسٹوری ہے، یہ ایک بدترین ایک حقیقت ہے جو لوگوں کو جس کا علم ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کو کس طرح شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ تاریخی قوموں کی جو نسل کشی، بلوچوں کی جس بے دردی کے ساتھ بلوچوں کو، یعنی آپ کلپس دیکھیں، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کو، کافی میں نے ایسی کلپس دیکھی ہیں کہ بیمار اور ضعیف الحال جو بزرگ بلوچ ہیں ان کو انہی کے گھروں میں گھس کر ماؤں بہنوں بچیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس طرح گولیاں چلا کر، اور ایک یعنی بیمار اور یعنی بزرگ بندہ اس کو ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کر بٹھاتے ہیں، پھر یہ 15-20 فوجی پاکستانی پنجابی فوجی کس طرح گولیاں چلا کر اس کو شہید کرتے ہیں بے دردی کے ساتھ، کہ وہ جو لاش جو ہے نا وہ ایک بوٹیاں بن جاتی ہے۔ اس کے سوا پشتون وانا وزیرستان اور ان علاقوں میں آپ جائیں، وہاں پر ان کی بمباری، ان کا توپ خانہ، ان کے ہتھیار، ان کی یعنی کمانڈوز، جو پاکستان کی کمانڈوز جس کو یہ کہتے ہیں، ان کی جب ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو یعنی تجربے کے طور پر یا تو پشتونوں کو مارنے کے لیے ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے، یا بلوچوں کو مارنے کے لیے، یا سندھ میں ان کو سیاسی کارکنوں کو پکڑ کر ان کی مسخ شدہ لاشیں، یہ ان کی کمانڈوز کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی فائنل جب یہ کرتے ہیں تو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور آپ اپنا نشانہ ٹیسٹ کرو اور دیکھو کتنے پشتونوں کو کس بے دردی کے ساتھ تم مار سکتے ہو، اس پر ان کو انعام دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی ٹیسٹ ہوتی ہے، یعنی پنجابی جو کمانڈوز ہیں ان کے، کیونکہ بھارت کے آگے تو ان کو ہتھیار ہی ڈالنے آتے ہیں نا، ہندوستان کے آگے ان کو ہتھیار ہی ڈالنے آتے ہیں، وہ قطر ہو کارگل ہو، جتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، یہ جو پڑھاتے ہیں اب وہ باتیں بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ 65 میں تم لوگوں نے کیا کیا تھا، 71 میں کیا کیا تھا، 48 میں کیا کیا تھا، کارگل میں کیا کیا تھا۔ صرف سرنڈر کرنا، ہتھیار ڈالنا، اور یعنی ذلت آمیز شکست جو تم کو بھارت بار بار دیتا رہا ہے، اس کے سوا تم وہاں پر اور کچھ نہیں کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سندھی میں ہے، شاید اردو میں بھی کہتے ہوں گے، شیر شاہ یا شکرا گھر آ کوکڑی، یعنی شیر شاہ کے شکرے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر کے مرغوں کو کھاتے ہیں وہ۔ تو پنجابی فوج یہ شیر شاہ کے ان شکروں کی طرح پشتونوں کو یعنی بے دردی کے ساتھ مارنا، بلوچوں کو، سندھیوں کو، لیکن کسی یعنی بھارت کے ساتھ تو کبھی کوئی جنگ انہوں نے نہیں جیتی ہے۔ جنگ کی ہو اور تم لوگوں نے فاتح بن کے لوٹے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سرنڈر کیا ہے اور لوگوں کو وہاں پر ہتھیار پھینک کے تم لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاست کو دیکھیں کچھ ٹائم سے کس طرح یعنی نواز شریف اس کو کس یعنی بدترین صورتحال سے نواز شریف کو گزارا گیا. پہلے تو پوری فیملی کو جہاز میں بٹھا کے اس کو یعنی دیکھو ایک بندہ ایک سیاسی یعنی گھرانہ یا لوگ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے یعنی جو بھی ان کا پنجاب ان کو میں کہوں گا کہ پنجاب ان کا ملک ہے وطن ہے وہاں رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کی ملکیت ان کی جائیدادیں ان کے گھر ان کے گھاٹ ان کی کارخانے یہ سب کچھ وہ سب پکڑ کر ان کو کس بے دردی کے ساتھ فوج اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. پھر دوبارہ جب نواز شریف واپس آتا ہے تو اس وقت نواز شریف کو سارے جھوٹے مقدمات یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف صرف جھوٹے مقدمات ہیں آصف زرداری کے خلاف یا جتنے سیاستدان ہیں ان کے خلاف یہ یعنی فوج نے کون سا وہ یعنی مظلوم قوموں کو اگر تاریخی قوموں کو ہم دیکھیں تو کون سا لیڈر ہے جس کے اوپر فوج نے الزام نہ لگایا ہو. الزام کی نوعیت تبدیل کرتے ہیں لیکن الزام سب کے اوپر یہ لگاتے آتے ہیں کہ بابا یعنی تاریخی قوموں کے لیڈرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایجنٹ ہو غیر ملکی ایجنٹ ہو. اچھا وہ ایجنٹ ہیں تو نواز شریف کون ہے بھئی یہ کرپٹ ہے زرداری کیا ہے یہ بھی کرپٹ ہے فلاں 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 فلاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر فطری ریاست ثابت شدہ معاشی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہو. اس وقت معاشی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر آئی ایم ایف نے گود لیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے گود میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ پیسے نہ دیتے تو ان کا تو فند علمہ ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن وہ بھیک مانگ کر اس کو وہ بچاتے ہیں. دوسرا ایسا انہوں نے چائنا کو بلوچستان اور سندھ کے جو سمندر ہے یہ گروی رکھا ہے. انہوں نے پاکستان کو ایک طرف انہوں نے پنجابی فوج نے چائنا کے پاس گروی رکھا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے نہ قوموں سے لڑ سکتے ہیں اور نہ بھارت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اس لیے چائنا کو گھسیٹ کے لائیں کہ بابا یہ لو یہ سی پیک کے نام پر جو کمانا ہے تم کماؤ ہمیں بھی کچھ انگلی چٹاؤ ہم بھی کچھ کھائیں گے لیکن پاکستان کو یعنی کوئی تکلیف کل ہو تو اس کو بچانا اس کو ٹوٹنے نہ دینا کیونکہ یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. پنجاب کی فوج کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بچائے وہ بچانا ہوتا تو 71 میں بنگال کو ہی بچا لیتے. اور دوسرا معاشی طور پر یہ قرضہ اٹھا کے آئی ایم ایف کو یہ بڑے ٹرک بازی انہوں نے کی ہے کہ دنیا سے قرضہ لے لو تاکہ کل کو وہ قرضی جو ہیں وہ پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں گے. کل اگر کوئی تحریکیں ابھرتی ہیں تو آئی ایم ایف اور یہ پوری ورلڈ بینک اور دنیا والے کہیں گے بھئی ہمارا تو یہ قرض ہی ہے اس کو فی الحال رہنے دو. تو اس حوالے سے معاشی حوالے سے دیکھا جائے پاکستان مکمل ایک ناکام ریاست ہے. سیاسی طور پر ایک مکمل بدماش قسم کی ریاست ہے دہشت گرد ریاست. یعنی انہوں نے مذہب کے نام پر جو میں نے پوائنٹ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان سوائے مذہب کے نفسیاتی ہتھیار اور پنجابی فوج کی بندوق کے سوا اور پاکستان کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے. مذہب کے نام پر قوموں کو گمراہ کرو اور بندوق کے زور پر قوموں کو جبراً غلام کرو اس کے سوا کوئی پاکستان نہیں ہے. آپ صورتحال دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ سیاستدانوں کو کس طرح ذلیل کر رہے ہیں معاشی طور پر دنیا سے کس طرح بھیک مانگ رہے ہیں. دہشت گردوں کو مذہبی انتہا پسندی دہشت گردی کو انہوں نے کیا کیا ہے یعنی مذہبی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی انڈسٹری فوج نے لگائی ہے پنجاب نے لگائی ہے. اس میں پشتونوں کا خون بہایا گیا. سوویت یونین کے خلاف کون لڑے تھے یعنی خون بہا پشتونوں کا اور ڈالر کھائے پنجاب نے. فوجیوں کے جیبوں میں وہ پیسے جاتے تھے. پنجاب کو انہوں نے کیا کیا ہے پنجاب کو انہوں نے یورپ بنا دیا ہے اور افغانستان کو انہوں نے مونجو دڑو بنا دیا ہے. افغانوں کو جہاد کے نام پر اسلام کے نام پر انہوں نے لڑا کے افغانستان کو تو انہوں نے یعنی 10,000 سال پیچھے جو غاروں میں رہنے والے جو لوگ تھے افغانستان کو انہوں نے مکمل ایسا بنا دیا ہے.
لیکن خود ان کے جرنیل، ان کے جو فوج ہے پنجاب کی یا پنجاب کے جو علاقے ہیں جہاں یہ رہتے ہیں، ان کو انہوں نے یورپ بنا دیا ہے، مذہب کو استعمال کر کے، لوگوں کو گمراہ کر کے۔ ایک طرف سندھیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، پشتونوں کو غلام بنایا ہوا ہے، بلوچوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور پی او کے یہ پاکستان ہے، یہ جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے، نام نہاد جس کو تم آزاد کشمیر کہتے ہو، وہ ایک پنجابی 21ویں گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے نا، وہ چلاتا ہے وہ پورا، یعنی ان کی اسمبلی، ان کے صدارت، ان کا جو بھی ہے وہ سارے فوج کے ایک آفیسر جو ہے وہ چلاتا ہے، اور لیکن نام رکھا ہوا ہے ان کا آزاد کشمیر۔ اسی طرح سرائکی جو علاقہ ہے، سرائکی علاقہ پنجاب نہیں ہے، یہ 47 میں بھی پنجاب نہیں تھا۔ پنجاب کی جاگرافی جو تھی، یہ ملتان اور یہ ایریاز جو تھے، یہ پنجاب نہیں تھا۔ سرائکی یعنی دیس جو ہے اس کے اوپر تم لوگوں نے قبضہ کیا۔ سندھ کا سمندر، سندھ کے وسائل، سندھ کی یعنی معدنی دولت، سندھ کا تیل، سندھ کا گیس، میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں، پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بھی سنیں کہ پاکستان کے نام پر بابا آپ سندھ کی یعنی پاکستان کی بجٹ جو ہے اس کا 86% تم سندھ سے جبرن وصول کرتے ہو۔ ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، یہ تھر پار کر میں یہ جو سن رہے ہیں، مجھے اگر کوئی پنجابی سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سوچو کہ پاکستان کے نام پر 86% جو بجٹ ہے وہ سندھ سے لوٹی جاتی ہے، اور ہمارے بچے بھوک مرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فوج ہے، فوج کا جو بجٹ ہے، پاکستان کی فوج کا بجٹ، وہ 86% وہ سندھ دیتی ہے۔ پنجاب کو سندھ کے جو وسائل ہیں وہ آبادی کے بنیاد پر، یعنی ٹوٹل پاکستان کی جو پاپولیشن کا 55% جو ہے وہ پنجابی ہیں۔ وسائل سندھ کے تقسیم کرتے ہیں آبادی کے بنیاد پر۔ اس سے بڑی کوئی معاشی دہشت گردی ہو سکتی ہے کیا کسی قوم کے خلاف، کہ میرے وسائل، میری قوم کے وسائل وہ اٹھا کے فوج کو دے دو، اور وہ فوج جو 90% پنجابی ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے، پنجاب پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو رعایتیں ملتی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو سہولتیں ملتی ہیں، وہ سب کچھ، وہ سارے کچھ میں 86% سندھ کے وسائل ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ فوج کا کام یہ ہے کہ بلوچوں کو مارو، سندھیوں کو مارو، پشتونوں کو مارو، یعنی ہمارے وسائل سے خریدی گئی یعنی G3 جو ہے فوج کی، وہ ہمارے اوپر استعمال ہوتی ہے، تاریخی قوموں کے خلاف، مظلوم قوموں کے خلاف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کو دیکھیں، ایک مکمل بد اخلاقی ہو رہی ہے۔ اور میں کچھ دن پہلے حامد میر کو، حالانکہ مجھے شکایت رہتی ہے، جو پنجابی جو ہوتے ہیں نا دانشور اور ترقی پسند یہ جو ہوتے ہیں، یہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ان کا اثر ہوتا ہے، یہ کھل کر کبھی تاریخی قوموں کی آزادی کی حمایت بھی نہیں کرتے، لیکن تھوڑا بہت اگر ان کو وہ تکلیف اگر خود کو بھی ہو یا کچھ، تو اس پر تھوڑا سا یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یار یہ فوج کیا کر رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یعنی بنیادی طور پر مجھے جو شکایت ہے، جتنے بھی دانشور اور انٹلیکچوئل پنجاب کے ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ ایک دھوکہ ہے، یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جبری الحاق ہے، پنجاب کا قبضہ ہے سندھ کے وسائل پر، سندھ کے دریا پر، سندھ کے سمندر پر، بلوچوں کے سمندر پر، بلوچوں کے وسائل پر، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ تھوڑا بہت تنقید کریں گے، پھر گھوم پھر کے آ کے کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو بڑا الزام لگتا ہے، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ایک غیر فطری ریاست میں تم حب الوطنی کس کو کہتے ہو؟ کیوں حب الوطن ہو پھر تم؟ جب ریاست ایک دھوکہ ہے، اس کا دو قومی نظریہ بھی دھوکہ ہے، پنجاب کا قبضہ ہے مذہب کے نام پر، بندوق کے نام پر، ایک فاشسٹ ریاست، اس میں تم حب الوطنی ڈھونڈ رہے ہو، تو تم سوچو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ کہو کہ ہاں ہم نہیں مانتے پاکستان کو، یہ ایک جبر ہے، سندھ کے خلاف ایک جبر ہے، سیاسی معاشی دہشت گردی ہے پنجاب کی، بلوچوں کے خلاف، پشتونوں کے خلاف۔ کیوں نہیں کہتے ہو؟ پھر گھوم پھر کے تھوڑا سا تنقید کر کے پھر گھوم پھر کے یار دیکھو ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں کہ غداری یہ وہ۔ کیوں نہیں ہے ہم غدار؟
میں نہیں مانتا ہم غدار ہیں، اور غدار کس کے ہیں؟ سندھ کے غدار نہیں ہیں۔ میں اپنی قوم اور اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتا ہوں۔ تمہارے نظر میں، تمہارے جال سازی کے نظر میں، تمہارے غیر فطری ریاست کی نظر میں اگر غدار ہوں تو 10 مرتبہ ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ اور یہ صرف میں نہیں بلکہ ہر وہ باضمیر، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دانشور ہو، صحافی ہو، جج ہو، وکیل ہو، یہ جو پنجابی ہو، سیاسی ورکر ہو، ان کو یہ غداری سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یعنی غداری سے ڈرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اس غیر فطری جبری ریاست کے حامی ہو۔ تو تمہاری فوج بھی وہی کر رہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ فوج بھی تو کہتی ہے کہ ان کا، یعنی فوج کا تنخواہ، فوج کا کھانا پینا، فوج کا ہونا پاکستان سے مشروط ہے نا۔ سندھ کے وسائل اگر نہیں لوٹیں گے تو فوج تو کیا کھائے گی؟ یہ جو اتنا بڑا گدھوں کا لشکر ہے، یہ کیا کھائے گا؟ وسائل ہمارے ہیں، لیکن میرے بچے تھر میں بھوک مر رہے ہیں، تمہارے جرنیل عیاشی کر رہے ہیں۔ تمہارے جرنیلوں کے بچے یورپ میں، امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، ہمارے پیسے۔ کسی جرنیل کو، ریٹائر جرنیل کو جو اربوں کی دولت دی جاتی ہے، اس کا 86% سندھ کا ہوتا ہے، لیکن سندھ کے تھر کے بچے بھوک مر رہے ہیں۔ تھر کا کوئلہ نکلا ہے، وہاں بجلی بنتی ہے، وہ سیدھی پنجاب جاتی ہے۔ تیل اور گیس کے جتنے، یہ سنیں پنجابی، سنیں بابا، آپ سنو، یہ جو حب الوطنی آپ سے ٹپکتی ہے نا، یہ حب الوطنی نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ وہ قبضے والی نفسیات ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ پنجاب کو سمندر نہیں ہے۔ میرے گاؤں سے گیس نکلتا ہے، یعنی بھت جبل جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی دنیا کا بہترین گیس ہے، وہ وہاں سے پائپ لائن سے گزر کر سیدھا لاہور جاتا ہے۔ بیچ میں کہیں ایک چولہا بھی اس سے سندھ نہیں جلاتی ہے۔ بدین کا جتنا کوئلہ نکلا ہے، یعنی سانگڑ سے جو نکلتا ہے، جو اتر سندھ سے جو نکلتا ہے، گھوٹکی، اور یہ سارے وسائل ہمارے پنجاب جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے، یہ قبضہ ہی ہے جو پنجابیوں میں پاکستان کی حب الوطنی سے کوٹ کوٹ کے جو بھری ہوئی ہے نا۔ ان کو تھوڑا سا پنجابیوں کو کہو کہ بابا آپ سندھ اور بلوچستان اور پشتونوں کو چھوڑو، اپنے جا کے پنجاب میں جا کے بسو، پھر پتہ ان سے کوئی پوچھے کہ کتنے محب وطن ہو تم لوگ۔ جبر پر حب الوطنی جو تمہاری ہے، اور پاکستان کی جو محبت ہے تمہارے قبضے کی وجہ سے، اور یہی حال تمہارے۔ لیکن باوجود اس کے میں کہتا ہوں، جیسے حامد میر کو یہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ غیر فطری، وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں ججوں کو آئے لکھ کر فیصلے دیتی ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ یہ سنانا، اس کے خلاف فیصلہ وہ سنانا۔ ججوں کو فوج چلا رہی ہے، صحافیوں کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، سب کو نہیں، چند لوگوں، ایک حامد میر کا نام ہے، اور تو کوئی نہیں ہے یہ، اور سارے جو ہے لیفٹ رائٹ ہیں، ان کے فوج کے پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے ٹی وی چینلز پر کوئی ایک صحافی، اینکر پرسن ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کا نظریہ ایک جعل سازی ہے، دھوکہ ہے۔ دو قومی نظریہ نہیں، دو قومی دھوکہ ہے۔ 73 کا آئین جس اسمبلی نے بنایا تھا، کیا اس اسمبلی کو یہ اختیار حاصل تھا؟ وہ کیا آئین ساز اسمبلی تھی؟ لیکن بنگالیوں کو الگ کر کے انہوں نے یہ بدترین ایک 1 یونٹ جو مسلط کیا ہے تم لوگوں نے سندھ کے خلاف، بلوچوں کے خلاف، پشتونوں کے خلاف۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے اس میں دوسرا مجھے یعنی ایک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں سیاسی حوالے سے وہاں پر کوئی انقلابی جدوجہد اور انقلابی خیالات کبھی جنم ہی نہیں لے سکتے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ کیوں کہ میں باہر رہتا ہوں، پنجاب کے لوگ یعنی پنجابی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں جاؤ، بڑے بڑے پنڈ بنائے ہوئے ہیں پنجابیوں نے۔ یو کے میں جاؤ، بہت بڑی آبادی ہے پنجابیوں کی۔ یورپ کے ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بہت بڑی آبادی ہے۔
یعنی پنجابی جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جرمنی ہو یا یورپ ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہاں پر سیاست کو عزت ملتی ہے، فوج کو نہیں۔ کون سا یہ ملک ہے جہاں پر پنجابی رہتے ہیں اور وہاں پر فوج سیاست کو اوورٹیک کرتی ہے اور سیاسی قوتوں کو ذلیل کرتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیکن یہ پنجابی جو باہر رہتے ہیں یہ بھی اپنی فاشسٹ فوج کو ہی اپنا ڈھول سپاہیہ اور ہیرو سمجھتے ہیں۔ ان میں بھی سیاسی شعور نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو یعنی افسوسناک صورتحال ہے نا، کہ بلوچوں کو فوج پنجابی کس طرح یعنی قتل عام کر رہی ہے بلوچوں کا۔ یہ ننگی جارحیت اور فاشزم جو ہے، یہاں پر میں جرمنی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کتنے پنجابی ہیں، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، یہاں پر فوجی جو ان کا یعنی ہٹلر کا نام رکھنے کے اوپر جرمنی میں پابندی ہے، لیکن پنجاب کے فوجیوں کو یہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جنہوں نے 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو پشتونوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جنہوں نے سیاسی معاشی دہشت گردی سندھ کے خلاف روا رکھی ہوئی ہے، سندھ کے یعنی سیاسی کارکنوں کی مسخ شدہ لاشیں دے رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بلوچستان میں، سندھ میں، پشتونوں میں۔ لیکن پنجاب کے اتنی بڑی آبادی باہر ہے، وہ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی تحریک جو فوج کے خلاف جس طرح ترکی میں ہوا تھا نا، ترک عوام نے ترکی کی فوج کو ننگا کر کے گلیوں میں جوتے مارے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ پنجابی جو باہر نکلے ہوئے ان میں اتنے باشعور یہ ہو چکے ہوتے کہ اپنی فوج کی جارحیت کے خلاف، بربریت کے خلاف، سفاکیت کے خلاف اور قوموں کے خلاف جو فوج کا جو یعنی نسل کشی کا جو یعنی سازش ہیں، ان کے خلاف پنجابی باشعور لوگوں کو اپنی فوج کو، فاشسٹ فوج کو جوتے مارنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ فوج کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کبھی بھی ترقی پسند اور انقلابی جدوجہد اور خیالات پنجاب میں جنم لے نہیں سکتے۔ یعنی پنجاب سیاسی انقلابی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بھانج بن چکا ہے، سنڈ کہتے ہیں ہم اس کو سندھی میں، بھانج جس کو اگر میں کہوں، پتہ نہیں میں صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں یا نہیں، پنجاب بھانج بن چکا ہے انقلاب اور انقلابی خیالات کے حوالے سے، باوجود اس کے کہ بہت سارے پنجابی باہر ہیں، لیکن ان میں کوئی سیاسی تبدیلی، نواز شریف تک کو انہوں نے اندر ڈال دیا، پنجابی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار آتا رہوں گا، میں یعنی اپنے خیالات کو پیش کرتا رہوں گا کہ غیر فطری ریاست ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب ریاست ایک دھوکہ ہو، نظریہ اس کا دھوکہ ہو، اس کا وجود جو ہے 73 کے آئین سمیت وہ ایک دھوکہ ہو، فریب ہو، تاریخی قوموں کے اوپر مذہب اور بندوق کے زور پر ایک جبری قبضہ ہو، تو وہاں نواز شریف جیل میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وہاں پر زرداری کو یہ کرپٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہاں پر بے نظیر کو شہید نہیں کیا جائے گا، بھٹو کو پھانسی نہیں دی جائے گی اور لیاقت علی خان کو گولی نہیں ماری جائے گی تو اور کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر پشتونوں کے خلاف بمباری نہیں ہوگی، بلوچوں کی مسخ شدہ اجتماعی قبریں وہاں پر جو ہے دریافت نہیں ہوگی، اور سندھ کے سیاسی کارکنوں کو بے دردی کے ساتھ نہیں مارا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، یہ وسائل کو لوٹا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ریاست غیر فطری ہے۔ اسی لیے میں حامد میر اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر کے بجائے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ بابا 11 کروڑ کے قریب پنجابیوں میں سے 11 پنجابی نہیں ہیں جو کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ فوج فاشسٹ ہے، پاکستان غیر فطری قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم کرو، سندھ دیش کو آزاد کرو، بلوچوں کو آزاد کرو، پشتونوں کو آزاد کرو۔ 11 پنجابی نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں۔ اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی، میں ان کو کہتا ہوں کہ بابا آپ خدا را جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا امریکہ میں امریکی سیاستدانوں کو امریکہ کی فوج اس طرح دباتی ہے جس طرح پنجابی فوج سیاستدانوں کے ساتھ حشر کر رہی ہے؟ کینیڈا میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کینیڈا کی فوج کو یہ اختیار ہے کہ وہ وہاں کی سیاستدانوں کو اٹھک بیٹھک کرائیں۔ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہو، یورپ کے لوگ اپنی فوج کو ہیرو سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو؟
تو تم لوگ اپنے فاشسٹ فوج کو ہیرو سمجھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پنجابی یعنی پنجابی فوج جو بلوچوں کا قتل عام کر رہی ہے، جو پشتونوں کا اور سندھیوں کا، اس خون میں نہ صرف پنجابی فوج کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پنجابی جو اپنی فوج کو فاشسٹ اور صفاق فوج کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی مظلوم قوموں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی یعنی جو ہمارے خطہ ہے اس میں جو بھی انقلابی قوتیں ہوتی ہیں، میں آتا ہوں اس پہ کہ بلوچ، سندھی اور پشتون جتنی تاریخی قومیں ہیں ہمارے خطے میں، یعنی یہ تو ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے جبر اور غلامی، پاکستان کا مطلب پنجاب کے جبر اور غلامی میں صرف ایک قوم نہیں ہے. سندھی قوم، بلوچ، پشتون. اور یہ کبھی میں نے نئی تاریخ میں پڑھا ہے کہ کسی بھی دنیا کے کونے پہ انقلاب آیا ہو اور وہاں پر کوئی 3 اور 4 قومیں ایک ساتھ کسی ایک جابر قوت کے قبضے میں ہو اور وہاں پر انہوں نے مشترکہ جدوجہد کی ہو. ہاں دور دور ہوتے تھے، یعنی دنیا کی انقلابی جتنی بھی قوتیں تھیں ان کا اتحاد ہوتا تھا، الائنس ہوتا تھا، لیکن ہم تو ایک ہی ریاست میں ایک ہی قوم، ایک ہی فوج، ایک ہی فاشزم کا شکار ہیں. اسی لیے جتنے تاریخی قومی تحریکیں اور قوتیں ہیں، بلوچ، سندھی، پشتون، ان کا اتحاد ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں اپنے عوام کو بھی کہتا ہوں، یعنی جو بھی سندھی ہیں، بلوچ، ہر ایک اپنے اس میں ہے، لیکن سندھ کے لوگوں کو کہ بابا پنجاب قوموں کو اور معصوم عوام کو گمراہ بنا کر قومی تحریکوں کو، جو حقیقی قومی تحریکیں ہیں، ایک طرف پنجاب کے فوجی اور آئسا بندوق اٹھا کر ان کو خوف زدہ کر کے حقیقی اور تاریخی اور جو انقلابی سیاست ہے اس سے ہٹا رہے ہیں، اس سے دور کر رہے ہیں، اس سے ڈرا رہے ہیں، اس سے خوفزدہ کر رہے ہیں. دوسری طرف اس طرح کی ایک موقع پرست قوتوں کو اور سیاسی یعنی پارٹیوں کو آگے لا کر قومی تحریک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو نہ آزادی کی بات کرتے ہیں، نہ آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں، نہ اپنے تاریخی قومی جو حیثیت ہے اپنے وطن کی اس کی بحالی کی بات کرتے ہیں، نہ اس غیر فطری ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ اس فوج جو فاشسٹ فوج ہے اس کے خلاف کچھ کہنے کو تیار ہیں، نہ پنجاب کی جو پھرلٹ اور استحصال ہے. یعنی پنجاب نے سندھ کو سومناتھ کا مندر جو تھا نا، سومناتھ کے مندر پر حملہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ہندوؤں کا مندر تھا، اسی لیے حملہ کیا گیا تھا، یعنی 16-17 مرتبہ کہ اس کے اندر جو سونا دفن تھا سومناتھ کے مندر کی، ایک تو مورتی سونے کی تھی اور دوسرا اس کے اندر جو سونا تھا اس کو لوٹنے کے لیے یہ نام نہاد تاریخ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کچھ نہیں تھا، اسلام کچھ نہیں تھا، وہ جو سونا تھا سومناتھ کے یعنی مندر کے اندر اس کو لوٹنے کے لیے یہ حملے کیے گئے. لیکن پنجاب سندھ کو سومناتھ کا مندر سمجھ کر، کیونکہ سندھ میں سونا دفن ہے، ہمارے وسائل، ہمارا سمندر، ہمارا تیل، ہمارا گیس، ہمارا کوئلہ، ہمارا دریا، یہ سونا ہے جس کے اوپر پنجاب نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہمیں ہر پل، ہر سیکنڈ اور گھنٹے اور دن اور سال میں پنجاب ہمیں سومناتھ کا مندر سمجھ کر سندھ کو لوٹ رہا ہے. تو اس کے خلاف یہ کچھ نہیں کہتے ہیں. اور یہ سیاسی پنجابی، میں کہتا ہوں کہ تاریخی قوموں اور مظلوم قوموں کے وہ سیاستدان جو پاکستان کے حامی ہیں، جو پارلیمنٹ کے حامی ہیں، جو اس ریاست کے دونوں قومی نظریے اور 73 کے آئین کے حامی ہیں، میں ان کو پولیٹیکل سیاسی پنجابی کہتا ہوں. وہ کتنے بھی معزز اور محترم ہو، سندھ میں ہو، بلوچ ہو یا پشتون ہو، جو پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کرے گا، جو پاکستانی ریاست کی بات کرے گا، جو پاکستان کے دھوکے اور فریب کی جو بات کرے گا، اس کو میں پولیٹیکل پنجابی سمجھتا ہوں. سو قومی تحریکیں وہ تحریکیں جو پاکستان کے خلاف اپنے مظلوم قوموں کی آزادی کی بات کرتی ہیں، وہ سندھو دیش کی آزادی کی بات ہو، بلوچستان کی آزادی کی بات ہو، پشتونستان کی آزادی کی بات ہو، انہیں کو ہم حقیقی قومی تحریک سمجھتے ہیں. اور اسی کے لیے میں کہتا ہوں اپنے قوم کو کہ گمراہ مت بنو. سندھو دیش کی آزادی کے سوائے، فکر سائیں جی ایم سید کے سوائے
اور اس کلاڑی والے لال جھنڈے کی جو عظمت ہے، اس کے سوائے باقی کوئی بھی ایسی پارٹی جو خود کو دعویٰ کرے پارلیمنٹ کی اور پاکستان کی اور سمجھے کہ میں قومی تحریک ہوں، یہ گمراہی ہے۔ کوئی بھی ہو، ہوشیار ہو۔ دوسری بات کہ میں پشتون اور بلوچ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں، ان کے دانشور، ان کے سیاستدان، میں بار بار اپیل کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور آج بھی کرتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ غلامی تو ہے، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ایک ہی سامراج کے غلام ہیں، ایک ہی پنجاب کے غلام ہیں۔ تو اگر ایک ہی سامراج اور قابض اور غلام ایک ہی کرنے والی قوم ہے تو اس کے خلاف ان تینوں قوموں کے جو حقیقی اور انقلابی اور تاریخی قوتیں ہیں، ان کا ایک اتحاد ہونا چاہیے۔ باہر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ہر جگہ پر ہمیں پنجاب اور پاکستان کے مخالفت میں ایک اتحاد بنانا چاہیے۔ پنجاب کے جبری قبضے کے خلاف، پنجاب کی غلامی کے خلاف، یعنی جو پنجاب نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے اس غلامی کے خلاف، کیونکہ میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ہم غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ پنجاب جو ہمیں اس نے غلام بنایا ہوا ہے، ہم اس غلامی کا انکار کرتے ہیں، اور پنجاب کے اس جبر کے خلاف، فاشزم کے خلاف، اور پنجاب جس یعنی مذہب اور بندوق کے ذریعے جو پاکستان کے نام پر انہوں نے یعنی تاریخی قوموں کو غلام بنایا ہے، اس پاکستان کے خلاف تاریخی قوموں کا، آزادی پسند تحریکوں کا، انقلابی تحریکوں کا اتحاد بننا چاہیے۔ میں یہ اپیل بار بار کرتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ہمیں پنجاب کے جب چونکہ بات کھل چکی ہے، اب خود پنجاب کے لوگ بھی یہ سمجھنا انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن وہ اپنے شروعاتی اسٹیپس میں ہیں۔ وہ ابھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں غدار کہو، کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غدار کیوں کہتے ہو یار، ہمیں غدار کہا جاتا ہے یہ۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ پنجاب کے کچھ لوگ دانشور اور ادیب اور وکیل کہیں گے کہ یہ پاکستان کا جو قبضہ ہے پنجاب کے نام پر، بندوق کے نام پر، مذہب کے نام پر، سندھیوں، بلوچوں، پشتونوں کے خلاف، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم ہونا ہوگا۔ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے جس کو ختم ہونا ہوگا۔ 71 میں بھی یہ ٹوٹا ہے اور آگے بھی ٹوٹے گا۔ اس کو پنجاب کی فوج کچھ نہیں بچا سکتی، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ بھیک مانگ کے جو کھا رہے ہیں وہ کیا قوموں سے لڑیں گے؟ تو یہی میری گزارش تھی آپ لوگوں سے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں، میں خود ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ قومی تحریکیں آزادی کے جدوجہد اور مطالبے کے سوا نہیں ہوتی، اور انقلابی تحریکیں کسی بھی قوم کے اندر انقلابی ہو، ان کا مشترکہ جو سامراج دشمن اتحاد ہوتا ہے، پنجاب دشمن اتحاد ہوتا ہے، پاکستان دشمن جو اتحاد ہے، وہ تاریخ کی اور وقت کی ضرورت ہے۔ میں سب لوگوں کو، دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ ہیں، ہمیں پاکستان کے خلاف اور پنجاب کی جو یہ غلامی ہے، تسلط ہے، اس کے خلاف اتحاد کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جے سندھو دیش، جے بلوچستان، جے پشتونستان۔